علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، موضوع ہے قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ معزز ناظرین، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے جانور بالکل بے عیب ہو، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ کہیں بھی قرآن کے اندر یا احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات وارد نہیں ہوئی ہے کہ قربانی کے جانور کے اندر بالکل بے عیب ہو، جبکہ حدیث کا مطالعہ کریں گے، قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، حدیث کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قربانی کے جانور میں فلاں فلاں عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ عیب ہوں گے تو پھر اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عیب اس جانور کے اندر ہے تو وہ قربانی سے معنی نہیں رکھتا۔ یہی دونوں چیزوں کا فرق ہمیں اور آپ کو سمجھنی ہے۔ معزز ناظرین، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے راوی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اربع لا تجوز فی الاضاحی، اور حضرت براء بن عازب نے یہ بات وضاحت کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 4 انگلیاں اٹھا کر کے فرمایا کہ 4 قسم کے ایسے جانور ہیں جس کے اندر وہ عیب پائے جائیں، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ وہ جانور 4 عیب کیا ہے؟ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، الاوراء بین اورہا، کانا جانور جس کی آنکھ میں کچھ خرابی ہو اور باقاعدہ وہ دکھ رہی ہو، اس طرح کی جانور قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ہمیں اس سے ڈاکٹر سے چیک کرانے کی ضرورت نہیں، وہ بالکل نظر آ رہی ہو، اس جانور کی قربانی قابل قبول نہیں۔ نمبر 2، والمریضۃ بین مرضھا، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو، اس جانور کی بھی قربانی قابل قبول نہیں۔ اور نمبر 3، والارجاء بین ذلعھا، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور چوتھے نمبر پہ، والکثیر التی لا تنقى، ایسا دبلا پتلا کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا اور گوشت نہ ہو، اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ معزز ناظرین، ہمیں اور آپ کو قربانی کے جانور خریدتے وقت، قربانی کرتے وقت ان 4 عیوب پہ نظر رکھنی ہے، ان 4 عیوب کو دیکھنا ضروری ہے۔ اگر اس جانور کے اندر یہ 4 عیوب میں سے کوئی ایک عیب پائے جا رہے ہیں تو پھر اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور عیوب بیان کیے ہیں۔ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، حدیث ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستصرف العین والاذن، حضرت علی بن طالب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے جانوروں کو تم ان کے کان اور ان کے آنکھ کو اچھی طرح سے دیکھ لیا کرو، چیک کر لو کہ اس کے اندر تو کوئی نقص موجود تو نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ٹکڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جو ارشاد فرماتے ہیں، اس ٹکڑے کے بارے میں، اضافی جو ٹکڑا ہے اس ٹکڑے کے بارے میں اہل علم کے مابین اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حدیث، یہ ٹکڑا صحیح ہے، اور بعض اس ٹکڑے کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ وہ ٹکڑا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ولا نصحی بعوراء ولا مقابلۃ ولا مدابرۃ ولا شرقاء ولا خرقاء، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کانا جانور کی قربانی کرنے سے منع کیا، اور ایسا جانور جس کا کان کٹا ہوا ہو، آگے سے، پیچھے سے، یا لمبائی کی طرف سے اس کا کان پھٹا ہوا ہو، یا پھر چوڑائی کی طرف سے اس کا کان چیرا ہوا ہو، اس جانور کی بھی قربانی قابل قبول نہیں، اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں۔ المہم، ہم جب دیکھتے ہیں تو مجدد ملت محدث اثر علامہ البانی رحمہم اللہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، اور اس کے بالمقابل جو معزز محققین میں سے ہیں، جیسے
शुएब अर्नाउत, अहमद शाकिर, इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह इस हदीस को सही करार देते हैं। खुलासा कलाम, अगर इस हदीस को सही जो लोग कहते हैं वो भी कहते हैं कि ये इस्तिहबाबी हुक्म है, लाजिमी हुक्म नहीं है। अलमुहिम, अगर हम इस हदीस को भी मान लिया जाए तो कुल 8 अयूब हदीस के अंदर बतलाए गए हैं। हमें और आपको इन 8 अयूब के ऊपर नजर रखनी है, ध्यान देना है और जानवर को खरीदना है। और आगे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और का तस्करा करते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है 1963 के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना, कि तुम दांता जानवर ही की कुर्बानी करो, बगैर दांता जानवर की कुर्बानी जायज नहीं होगी। अब हम और आप जो बगैर दांता है, जिसका दांत अभी तक आया नहीं है, उस जानवर को हम और आप ऐबदार जानवर तस्वुर नहीं करेंगे, उसे ऐबदार जानवर नहीं कहेंगे। क्यों? कि इसलिए कि मतलब हमारे और आपके यहाँ कोई जो बच्चा पैदा होता है पैदाइशी, तो उसके दांत नहीं आते हैं, बल्कि एक मुद्दत गुजरने के बाद उसके दांत आते हैं। तो हम और आप ये नहीं कहेंगे कि बच्चा ऐबदार पैदा हुआ, बल्कि एक फितरी चीज़ है, वक्त आने के बाद उस बच्चे के दांत आ जाएंगे। इसी तरह से हमें कुर्बानी करते वक्त या कुर्बानी के जानवर को खरीदते वक्त इस बात का भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि उस जानवर दांता है कि नहीं। अगर दांता नहीं है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होगी, काबिल कबूल नहीं होगी, लेकिन हम उस जानवर को ऐबदार तस्वुर नहीं करेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तो हमें और आपको ये पता चल गया कि कुर्बानी करते वक्त, कुर्बानी के जानवर खरीदते वक्त इन 4 अयूब को खास करके नज़र रखनी है, ध्यान देना है, और हो सके तो आप 8 चीज़ों को आप उसके ऊपर ध्यान रखें अगर, और उसके बाद हम और आप कुर्बानी करें। आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ गो हूँ कि रब्बे कदीर हम तमाम मुसलमानों को सही सालिम कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।